الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم वो जिसके लिए महफिल गौने सजी है फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है वो हाशिम मक्की वो हाशिम मक्की मदनी अरबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम रबी है वही बारी गुल है उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की गई है वो मेरा नबी
مزمل یاسین ومدثر طه کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امید پڑی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یہ ان کا نبی ہم کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے میرے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے یوں تو مریم بھی ہے حاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیا کی اے فاطمہ کا خیال آ گیا ہے میرے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال مصنف کوئی مورخ کوئی مدبر ایسا پیدا نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کما حق بیان کر سکے محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی وہ عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سی سادھی نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے ولی وہ کے بیوہ رسول کا ہے والی ولی وہ کے بیوہ رسول کا ہے والی وہ مولا سلاطین جس کے موالی وہ اعلیٰ کے طرح مساوات ڈالی وہ اعلیٰ کے طرح مساوات ڈالی وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے خالی وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے خالی نبی وہ کے مانا ہے سب انبیاء نے نبی وہ کے مانا ہے سب انبیاء نے جلی وہ جسے کو ہرائی کے دانے کبھی وہ کہ جانچا ہے کوہ ہرا نے سبھی وہ کہ سائل کا احسان مانے غنی وہ کہ شاہی میں فقر آشنا ہے تہی دست ایسا کہ دست خدا ہے شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اولي الامر یعنی رحیم اور عادل وہ مشفق وہ محسن جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے اور یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان گرامی استاد المکرم جناب شیخ التفسیر والحدیث حضرت اقدس فضل وہاب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بیان فرمائیں.
پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ 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 فلک کئی باقی زمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک زندگی ایک سماعت صدیق ادھر عثمان ادھر جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن اٹھا اور دیکھ ذرا معلوم تجھے ہو جائے گا ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان الحمد لله الحمد لله المنعم الجواد الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه ولا راد لرضائه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن كان له شريك لفسدت الأرض والسماء ولم يبق نظام العالم على ما ترى ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات سبيلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغة الرحمن بالنعم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. محترم صدر محفل برادرم حضرت مولانا مفتی امیر زمان صاحب ثانی معزز علماء کرام حاضرین محفل یہ سب سے پہلے قرآن عظیم الشان سنانے والے حافظ صاحب کو سننے والے اہل محلہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ قاری صاحب کا سنانا آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور اس کا صلہ الہ العالمین آپ کو دارین میں عطا فرمائے. محترم دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. پہلے حصے اور پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا، دوسرے حصے کو دوسرے عشرے کو مغفرت کہا گیا، تیسرے حصے کو تیسرے عشرے کو جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ کہا گیا. یعنی اگر کوئی رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو
اللہ کا انعام سمجھ کے سنبھال لے اور اس مہینے میں ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ اس مہینے کا تقاضا ہے، تو اسے رحمت بھی مل جاتی ہے، مغفرت بھی مل جاتی ہے، اور جہنم سے بولیے بھائی جہنم سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ رحمت مل چکی ہے، میری طرف متوجہ ہیں آپ، ہمیں رحمت الحمدللہ کہہ دیں، الحمدللہ ہمیں رحمت مل چکی ہے، اور الحمدللہ ہمیں مغفرت مل چکی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کسی نے مانگا ہو کہ مجھے رمضان ملے، لیکن اللہ جل شانہ نے بن مانگے ہمیں یہ نعمت عطا کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا یہ مقدس مہینہ اس مہینے کی آمد سے 2 مہینے پہلے مانگا کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے اللہ جل شانہ، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود بہت سی چیزوں کی ضرورت ہونے کے اللہ سے نہیں مانگا۔ ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تو کبھی مانگا ہی نہیں، جو ہماری دعاؤں کا محور اور مرکز ہوتا ہے۔ ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دنیا مانگتے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دولت مانگتے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں کوٹھی بنگلہ کار تجارت جاگیر جائیداد خزانے، یہ مانگتے ہیں۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ بولو بھائی، جڑا سچ ہو تو سچ ہے، تو جھوٹ کا کریں۔ اللہ کو سب جانتا ہے، جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اسے تو پتہ ہے نا کہ ہم اس سے کیا مانگتے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت منواڑے بھی پتا ہے کہ ہم تو لوگ کو ڈالتے ہیں، یار جی میرا کاروبار خراب دعا کرتے۔ کبھی کسی نے یہ، میں شدی آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا آ کے کہ میری ایمان کی کمزوری ہے، میرے لیے ایمان کی تقویت کی دعا کرے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ لوگ کہتے ہیں میری اولاد نہیں، مجھے اولاد کی دعا دیں، جس کی شادی نہیں وہ شادی کی دعا مانگتا ہے، جس کے پاس جاگیریں جائیدادیں نہیں وہ اس کی دعا منگواتا ہے۔ کوئی بچے اگر اسکول کا امتحان دے رہے ہیں، کالج کا امتحان دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے دعا منگواتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو صحت کے لیے دعا منگواتا ہے، لیکن ایسا کوئی نیک خصلت آدمی، نیک سیرت آدمی، ایمان کا طالب آدمی نہیں آیا جو یہ کہے کہ مجھے ایمان کی تقویت کی دعا چاہیے، مجھے یہ دعا دیجیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہوں گے دلوں میں لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں نہ پتا، ہمیں تو وہی پتا ہوگا جو لوگ ہمیں بتائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے رجب جیسے ہی داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، رمضان کا مہینہ مجھے عطا کر۔ 2 مہینے پہلے سے تقاضا ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو صاحب لواء الحمد یوم القیامہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتوں سمیت جس ذات کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی ہستی اگر آپ پھیلا کے اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ چیز بھی کوئی چیز ہوگی نا، جیسے رسول اللہ نے مانگا۔ حضور نے کیا مانگا؟ رمضان، کیونکہ اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں برستی، مغفرت عطا ہوتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو اتنی عظیم چیز رسول اللہ کیوں نہ مانگے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ہم سے وہ مہینہ جا رہا ہے، یاد رہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس مہینے میں ملتی ہیں، لیکن اسے ملتی ہیں جسے اس کی طلب ہوتی ہے۔ جو مغفرت، جو رحمت مانگتا ہے تو اسے رحمت ملتی ہے، جو مغفرت مانگتا ہے تو اسے مغفرت ملتی ہے، جو جہنم سے چھٹکارا مانگتا ہے تو اسے جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ہمیں سمجھانے یہ چلا ہوں کہ جو رحمت مانگتا ہے وہ رحمت مانگنے کا، رحمت پانے کا ماحول بناتا ہے، جو مغفرت مانگتا ہے وہ مغفرت پانے کا ماحول بناتا ہے، جو جہنم سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا کیا کرتا ہے؟ ماحول بناتا ہے۔